کچھ چیزیں تسلسل سے آ رہی ہیں کچھ 3-4 سالوں سے کہ بڑی شخصیات جب ان کا جنازہ ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پہ تقریروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ ایک تو اس میں یہ مجھے نظر آئی، یہ سوال لمبا تھا، اس کو ہم سمیٹ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں اس کو مزید اس کی جو اینگلز ہیں ان سے دیکھیں گے۔ دوسرا جو ایشو آ رہا ہے نا، زیادہ تر لوگ خاص کر جو پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، اب تو باقاعدہ طور پہ ہر بندہ فیس بک لائیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل میں جب یہ جنازہ پڑھنے کے معذرت کے ساتھ وہ جب ادھر میں پہنچا تو دلی کیفیت ایک بڑی مغموم سی تھی اور بڑی عجیب سی کیفیت تھی، تو میں جا کے نا تو میں پیچھے کھڑا ہوا، میرا خیال ہے کوئی 15ویں یا 16ویں صف میں کھڑا ہوں، مجھے پتا تھا آگے ایک اسی طرح کا ایک سسٹم چل رہا ہے، ہر بندے نے پہلی صفوں میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور ایک دھکم پہ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے، اس سے بڑی پریشانی ہوئی۔ تو تقریریں پھر شروع ہو گئیں، پھر تقریریں ہوئی جا رہی تھی اور وہی جو کلمات ہیں وہ ہر بندہ ریپیٹ کر رہا تھا، تو اینڈ پہ جا کے نا تو بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ نہیں وہ اصل میں نا ڈاکٹر صاحب اگر آپ پہلے کرنا چاہیں بات تو کر لیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ادھر ہی تھے، آپ بھی ادھر ہی تھے، وہ آپ پہلے اس حوالے سے اپنا کچھ۔ نہیں میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھا جو چیز مجھے زیادہ نا بہت زیادہ وہ اریٹیٹنگ لگی کہ پہلی صف میں 4-5 لوگ کھڑے ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، وہ آگے کھڑے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں۔ بھائی آپ جنازے میں شریک ہوں اور جنازہ بھی یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کی ویڈیو آگے کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں کیمروں سے، موبائل سے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے تراویح کی نماز کھڑی ہو اور میں کیمرہ لے کے جو ہے نا قاری صاحب بڑا خوبصورت پڑھ رہے ہیں اور میں ویڈیو بنانا شروع کر دوں، یہ دین کا مقصود نہیں ہے، نہ دین کو ایسی کوئی تبلیغ چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، اس کے لیے اسٹوڈیوز ہیں، مطلب ہر کام جو ہے نا وہ کرنے کی ایک جگہ، ایک مقام۔ بالکل ایسی جنازہ جو ہے نا یہ کوئی پروپوگیشن کا ٹول نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ تبلیغ کرنی ہے، یا یہ تبلیغ کا مقام نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ تو وہاں سب کو جانا چاہیے اور جا کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اس سے کوئی عبرت حاصل۔ اللہ کے وسلم نے یہ کہا نا بھی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں، عبرت لینی نا۔ تو وہاں جا کے بھی آپ جو ہے اتنا بڑا جنازہ ہے، مطلب اس کو بھی آپ نے مقام فخر بنا دیا نا۔ اب میں اس کی تصویریں کھینچوں اور سوشل میڈیا پہ ڈالوں، پتہ چلے جی ہمارے علماء کا بھی اتنا، جیسے وہ انہوں نے کیا تھا، مطلب ایک پاور شو ہم نے مطلب وہ لگانا شروع کر دیا نا جنازے کے نام پہ، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جنازے میں اتنے تھے، ڈرون چلائے، تصویریں لیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ڈرون چلائے اس دفعہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو جنازے کے موقع پر حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے؟ فَأَخْلِصُ لَهُ الدُّعَاء، جو آیا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ ایسی بڑی تلخ بات ہے اور میں کوئی ایسا کوئی کلمہ نہ کہہ دوں جو آپ کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دے، میں تو اتنا میرا دل دکھا ہوا ہے کہ آپ اتنا بڑا حادثہ ہوا آپ کے ساتھ، ایسا نابغہ روزگار شخص جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے کہ اس کا متبادل آپ کے پاس نہیں ہے، ایسے ہی۔ اور ایک شخص، میں آج ان کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، ان کی مسجد سے ہو کے آیا ہوں، چھوٹی سی مسجد میں بیٹھنے والا ایک آدمی پوری دنیا کے اندر اپنے طلباء کے ذریعے سے ایک تلاطم برپا کر دیتا ہے۔ آپ اس کے جانے پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جانے کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ وہاں کیوں مائک چاہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں اس حدیث کا یہ مفہوم لیتے ہیں نا کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کی محاسن بیان کرو، تو محاسن کیا 50 لوگ بیان کریں گے؟ جو جنازہ پڑھائے وہ محاسن بیان کر دے؟ بالکل ایسے۔ ایک آدمی نے جنازہ پڑھایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی کی تعریف کی ہے یا کسی صحابی سے ثابت ہوتا ہے تو ایک ہی آدمی نے بیان کیا ہے نا، 50 لوگوں کو بلا کے وہاں تقریریں کروائی گئی ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی ایک ثبوت ایسا نہیں دے سکتا۔ آپ وہاں جاتے ہیں صرف اپنی نمائندگی اور اپنی اس وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شہرت کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی یہاں آیا ہوں۔ وہاں باقاعدہ طور پر ایسی بدنظمی قائم کی گئی کہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں شاید کچھ ہم پہ بھی تانے کسے کہ آپ کو چونکہ موقع نہیں ملا تو شاید اس لیے ایسا ہوا ہے، اس طرح بولا گیا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بے شمار لوگ جو دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی جو ہے وہ خطیب نہیں تھا، ان میں سے کوئی جو ہے وہ کسی جماعت کا سربراہ نہیں تھا، کسی کا لیڈر نہیں تھا، وہ عام آدمی ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے اور ایک قرآن کے استاذ کے جانے پہ مغموم ہے، پریشان ہے اور وہ ان کی جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ نے کیا میسج دیا ہے؟ اور ایک ہی جملہ آپ نے سنی، وہ تقریریں ایک ہی جملہ ہر بندہ بول ایک ہی اور صرف اپنی نمائندگی، اور ایک لائن لگی ہوئی ہے زبردستی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلا کے، پھر تنظیمی جھگڑے اور پھر وہ سیلفیز کا ماحول۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ چلیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیا آپ اس کو ریکارڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں
تو کوئی ایک بندہ ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ پیغام یہ ٹی وی 50,000 والے ریکارڈ کر رہے تھے، ریکارڈ کرنا ضروری ہے. چلو کوئی ایک بندہ اس کو ریکارڈ کر لے، یا ان کی فیملی کا کوئی فرض یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جانے والے کے یہ لمحات جو ہیں وہ محفوظ کر لیں، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ آپ کو اس روحانیت سے دور کرنے والی چیز ہے حقیقت بات جو آپ کو ویسے حاصل ہونی تھی. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میں یقین کریں، دور نہ نکل جائے، میرے والد اگر فوت ہوئے ہوں تو مجھے میرا والد یاد رہے گا، میرے بچوں کو ویڈیو دیکھ کے بھی ان کے ساتھ وہ محبت پیدا اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی، اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی. اور پھر ان کے بچوں کو، میرے پوتوں کو جا کے تو بالکل بھی میرے باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. وہ اتنا ہی کہیں گے ہاں ہمارے بابا جو ہیں، ان کے بابا جو ہیں، ان کے دادا جو ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کیا ماحول کھڑا کر دیا ہے. صرف وہ بات ہے جو ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہی کہ آپ نے مقابلتاً ایسا کرنا چاہا، بڑے جنازوں کو کور کرنا، وہاں جا کے اپنی نمائندگی کرنا، وہاں جا کے اپنی نمود و نمائش کرنا، اور اپنی تنظیمی جھگڑوں کا وہاں پہ جا کے اظہار کرنا، اور یہ بتانا کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں، بلکہ ہم ہی موجود ہیں. جو متاثرہ فیملی ہے وہ آپ کو کیا کہے؟ وہ بیچارہ تو پہلے ہی غمزدہ ہے، اس کے ساتھ تو آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب بڑے بڑے جو ہیں آپ کے نام ہیں، جرت نہیں کسی کی کہ آپ کو منع کر دے کہ یہ موقع ہے اس طرح کے کام کرنے کا. اور پھر اس بات پر لایا جائے کہ جی وہاں نبی پاک نے کہا ہے کہ جی محاسن بیان کرو. بھائی محاسن ایک آدمی بیان کرے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے تذکار کیا ہوتا تھا، پرانے جو ہمارے اسلاف ہیں وہ کیا کرتے تھے، جب کسی کی موت پر وہ شزرے لکھتے تھے یا تحریرات لکھتے تھے، تو وہ اس کے بعد جو ان کے وفات کے بعد چھپتی تھیں مجلات میں یا مختلف قسم کی، اس میں ان کی محاسن بیان کر دیے جاتے تھے. لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ آدمی کتنی بڑا اس جو خدمات ہیں، یا اس کی جو زندگی بھر کی جو محنت ہے، یا ایسے واقعات جو نادر ہیں بالکل، وہ لوگ ایسے کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں آپ نے جس کو سنایا ہے، نہ ان کو کوئی اس طرح سے ریکارڈ کر رہا ہے، نہ اس سے کوئی روحانیت پیدا ہو رہی ہے. ہاں ایک دو بات ایسی ہوگی جو آپ کو مختلف لگے گی، باقی سب سیم ٹو سیم کہانی تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا. اور جس کو آپ کہیں گے وہ کہے گا جی چونکہ یہ تنظیمی ہمارا مخالف ہے اس لیے یہ مخالفت کرتا ہے، یا اس کو مجھ سے چڑ ہے اس لیے ایسا کرتا ہے. تو یا ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو چونکہ غم نہیں ہے، اس کو وہ محبت نہیں ہے، محبت کا اظہار یہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو اعتراض کرنے والے پہ بھی یہی بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس تنظیم کا بندہ اعتراض کر رہا ہے. وہاں قبضہ کیا باقاعدہ، بڑی معذرت کے ساتھ، وہاں باقاعدہ ایک تنظیمی ذمہ دار سے دوسری تنظیم کے ذمہ دار نے مائک چھینا ہے. اینڈ پہ بلکہ چھینا جھپٹی ہوتی رہی ہے، اور آوازیں آتی رہی پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کبار علماء پیچھے ان کو آپ دھکے دیں، اور پہلی صف میں اس لیے کھڑے ہونا چاہیں کہ جو ویڈیو کوریج ہے اس میں آپ آئیں. کیا مقاصد ہیں؟ یہ ہے ہماری اس وقت کی تنظیمی اور مذہبی حالت. ایک صاحب تھے، وہ آئے ہیں پہلے، تو انہوں نے ایک منٹ ان کو ملا، 30 سیکنڈ میں کہا جی میں فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا پوتا ہوں، فلانے میرے ماما ہے، فلانے کا. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں ادھر گیا ہوں نا تو یقین من نے دل رو رہا تھا، اور آج سوچا تھا کہ آج جنازہ جب شروع ہونا ہے نا تو رو کے غبار نکلے گا نا تو ہمارے اپنے گناہ جو ہے معاف ہو جائے. تو یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے سارا خشوع خراب ہوا. حالانکہ میں پیچھے کھڑا تھا، اور آگے تو جو ہو رہا تھا وہ تماشا، وہ تو سپیکروں میں آوازیں آ رہی تھی نا سارے کی سارے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں زبیر بھائی، اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تو ہمارے اتنے بزرگ ہیں، ہم نے بھی جانا ہے اس دنیا سے، اتنے ہمارے جو اسکالرز ہیں، اور کیمرے تو آئے دن HD سے 4K آ گئے ہیں، اب 6K بھی آئیں گے، ڈرونز اچھے آ جائیں گے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ یا ہم یہ جنازے اسٹوڈیو میں کروائیں، جنازے بک کروا دیں، اسٹوڈیوز میں کروا دیں، ان کے ایڈوانس بکنگ کروا دیں. عبید اللہ ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جنازہ کانفرنس ہوئی ہے، اور آگے یہ اشتہار چھپا کریں گے، جنازہ لیٹ کرو جی ایک دن، تو یہ ذرا سارے علماء کرام آئیں گے. نہیں تو وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی، انہوں نے یہی کیا نا، انہوں نے جنازہ 2-3 دن لیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا، اور وہ ایک پاور شو کیا. تو یہ جنازہ کانفرنس ہو رہی ہے.